ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں، انا انزلناه فی ليلۃ القدر۔ جیسے قرآن نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے زندہ رود کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ وہ خود نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال لاہور میں اپنے گھر میں مقیم تھے کہ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں اور علامہ اقبال کا چہرہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند آیا ہے اور پیسے نکال کر دینے لگتے ہیں، تو وہ سید زادے انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں، میں تو صرف اپنا خواب سچا ہونے پر رو رہا ہوں۔ علامہ اقبال پوچھتے ہیں کہ آپ کا خواب کیا تھا؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت شروع نہیں کروا رہے، اور بار بار مڑ کر پوچھتے ہیں کہ کیا اقبال آ گیا ہے؟ اس کے بعد کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے کہ اقبال کو لے کر آئے، اور پھر اقبال تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے داہنے ہاتھ پر جگہ دیتے ہیں، اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے۔ وہ سید زادے کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا خواب بزرگوں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک شخص محمد اقبال ہے، جاؤ دیکھو کہیں وہ تو نہیں ہے۔ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو پہچان دیا، اسی لیے روتا ہوں۔ جناب اصغر علی نے اپنے مضمون قیام پاکستان کی گولڈن جوبلی منانے والوں کے نام اس صدی کا پیغام کی پہلی قسم میں کسی ایک خواب کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد مشتاق قادری قلندری میرے انتہائی مشفق و محترم بزرگ ہیں اور ایک صاحب الرائے شخصیت ہیں۔ میں قیام پاکستان کے سلسلے میں ایک دن ان کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں وہ اپنے مشاہدات بیان فرما رہے تھے اور میں ہمتاً گوش تھا کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے پاس سے گزرتے ہوئے ہسپتال کے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس ڈاکٹر کا باپ فلاں مولوی ریاست کپورتھلا میں رہتے تھے اور میرے دوست تھے۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں ایک برہنہ مست درویش بھی رہا کرتا تھا۔ شریعت کے تقاضوں کے مطابق مجھے اس کے ننگے پھرنے کی وجہ سے اس سے نفرت تھی اور میں اسے برملا کہتا بھی تھا۔ غالباً یہ 1937 یا 38 کا واقعہ ہے۔ ایک رات ذکر و اذکار کے بعد میں سویا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حویلی کے اندر تشریف لے گئے جہاں کافی لوگ جمع تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میں اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کروں۔ میں آگے بڑھا تو وہ ننگا درویش بس لنگوٹ باندھے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اندر جانے سے روک دیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اسے اندر آنے دو۔ میں اندر داخل ہوا اور محفل کے عقب میں بیٹھ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل میں بیٹھے ہوئے اقبال کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اقبال تیرے ذمے میں نے ایک کام لگایا تھا، کیا نہیں کیا تم نے؟ علامہ اقبال نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک دبلے پتلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب اس کام کی ذمہ داری محمد علی جناح کو سونپ دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس مست درویش کی تلاش میں نکل کر بھاگا، مگر اس کا نام و نشان نہ پایا۔ مجھے اس کو برا بھلا کہنے پر احساس شرمندگی ہوئی اور میں نے توبہ کی۔ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ پاکستان کا قیام بحیثیت ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے اب ناگزیر ہے۔ روزنامہ الاخبار اسلام آباد مورخہ 4 ربیع الثانی 1417 ہجری بمطابق 20 اگست 1996 بروز منگل۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، اقبال نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے جس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارح تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ اقبال کی قیادت میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق اور اسلام کا شہدائی نہیں دیکھا۔ 7 روزہ حمایت اسلام، لاہور، 6 مارچ 1941۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جب یہ پوچھا گیا کہ راتوں رات آپ کیسے تبدیل ہو گئے، یعنی آپ تو قیام پاکستان کے خلاف تھے، فرمانے لگے کہ میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا مخالف تھا، لیکن ایک رات مجھے خواب میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا سپاہی ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ اس کو 1945 میں پتہ چل گیا تھا کہ اسے آخری سٹیج کی ٹی بی ہے، لیکن اس نے اپنی بیماری کو راز رکھا۔ وہ راز جسے پچھلی صدی کا بیسٹ کیپٹ پولیٹیکل سیکرٹ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ جناح ایک ایسے مرض کا شکار ہے جو کسی بھی وقت اس کی جان لے سکتا ہے، تو شاید پاکستان نہ بن پاتا۔ یہ تھا جناح اور اس کی قربانی پاکستان کے لیے۔